الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کی شب اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی یاد میں بے شمار لوگ ان کے ذکر خیر کے اندر گزارتے نظر آ رہے ہیں، اور ہر جگہ پر اعلی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ وہ کون سا احسان ہے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا کہ جس کی وجہ سے دنیا اعلی حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور اعلی حضرت کے گن گاتے ہوئے نظر آتی ہے؟ تو اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اعلی حضرت کا بہت بڑا احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ ایسے دور میں کہ جب پوری دنیا کی باطل طاقتیں متحد ہو کر لوگوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کی کوشش اور محنت کر رہے تھے، ایسے موقع پر اعلی حضرت بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اعلیٰ تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے، بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ۔ مومن ہونا شرط ہے، اگر مومن کوئی ہو جائے تو مومن ہونے کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے ذلیل نہیں کرتا، بلکہ ایمان کی بنیاد پر، مومن ہونے کی بنیاد پر میرا پروردگار اسے کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان کا قول ہو تو غلط تو ہو سکتا ہے، لیکن خداوند قدوس کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ پیارے کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، رب نے مومن ہونے کی قید لگا دی، اور مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! جب تک کوئی شخص اپنی جان سے زیادہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات قرآن مقدس میں ایک صفت مومن کی یہ بھی بیان کی گئی، جیسا کہ رب نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومن کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل پارا پارا ہو جائے، دل لرزنے لگ جائے، اور جب اس کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، دعوی ایمان تو ہر شخص کرتا نظر آتا ہے، مومن ہونے کی بات تو ہر کوئی کرتا نظر آتا ہے، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ایمان کی جو
صفت قرآن نے بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو دل لرز جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ بتاؤ آج خدا کا ذکر سننے کے بعد دل میں خوف خدا کہاں پیدا ہو رہا؟ آج خداوند قدوس کا ذکر سننے کے بعد انسان کے دل پر لرزہ کہاں طاری ہو رہا ہے؟ آج اللہ کا نام سننے کے بعد انسان پر کپ کپی کہاں طاری ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر کو سن کر اللہ عز و جل کا خوف اگر دل میں پیدا نہ ہو تو کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر سنے تو اس کا دل لرزنے لگ جائے۔ آپ مثال کے ذریعے سمجھتے چلے جائیں۔ آپ بتاؤ ہمیں قدم قدم پر ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، قدم قدم پر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے منادی دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، پکارتا رہتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ آپ اپنے ایمان کا احتساب کرو، جائزہ لو، اگر خداوند قدوس کی طرف سے جو منادی ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے، اب اگر آپ دنیاوی مصروفیت کے اندر ہو، دنیاوی کاموں کے اندر لگے ہو، آرام کر رہے ہو، کسی اور کام کے اندر مصروف ہو، اگر آپ اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد لرز جاتے ہو اور آپ کی طبیعت مسجد کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے بے چین ہو جاتے ہو، ڈرنے لگتے ہو کہ اگر نہ پہنچا تو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اور کل بروز قیامت کی رسوائی کتنی سخت ترین ہوگی، اگر یہ تصور آپ کے دل میں جاگزی ہو گیا اور آپ کے قدم نیکیوں کی طرف، عبادت کی طرف، نماز کی طرف بڑھتے چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے آپ کے دل کا انتخاب کر لیا ہے۔ آپ بتاؤ آگے رب نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا اور جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ آج پورا قرآن سن لیجئے لیکن کیفیت بدلتی نظر نہیں آتی، پورا قرآن پڑھنے کے بعد آدمی کے حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جیسی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کی خدمت کے اندر ان کی کیفیات زندگی کا جائزہ لیجئے، ان کے صبح و شام کا جائزہ لیجئے۔ یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر دلیل طلب کی جائے تو دلیل نہایت ہی دشوار ہوتی ہے۔ لیکن احمد رضا نے کبھی دعویٰ نہ کیا بلکہ زندگی کا ایک ایک قدم اٹھا کر بتا دیا کہ میرا تعارف اگر تم چاہتے ہو تو جب بھی میں چلوں گا ادائے مصطفیٰ کے مطابق چلوں گا، اٹھوں گا تو ادائے مصطفیٰ کے مطابق، سوؤں گا تو ادائے مصطفیٰ کے مطابق۔ میری زندگی کو دیکھ کر تمہیں سنت مصطفیٰ یاد آ جائے گی، اس لیے کہ میں نے محبت رسول کا دم بھرا ہے، میں پکا مومن ہو کر جینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے رسول کی کیفیت تو دیکھیے، محبت رسول کا عالم تو دیکھیے۔ اللہ اکبر، اپنے کلام کے اندر فرماتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ اللہ اکبر، غم جب بڑھ جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ اب یہ جو آپ نے کہا بندہ تیرے نثار آقا، عشق رسول اس کے اندر پوشیدہ، صحابہ کرام کی طرز اس کے اندر پوشیدہ، صحابہ کرام کی ادا پوشیدہ۔ صحابہ جب سرکار سے کوئی بات پیش کیا کرتے تھے، کچھ عرض کیا کرتے تھے، کچھ سوال کیا کرتے تھے، کچھ معروضہ پیش کیا کرتے تھے تو یوں ہی نہیں کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بلکہ جب بھی صحابہ نے کہا تو پہلے یہ کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول۔ احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو، صحابہ نے جب بھی کہا ہے تو یہی کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار میں دیکھو غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، میرے سرکار بندہ آپ پر قربان ہے، یہ گنہگار آپ پر قربان ہے۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور یقیناً صحابہ خود کو بھی سرکار پر قربان کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے غم کے تذکرے کے ساتھ یوں کہتے ہیں میرے سرکار میں بھی آپ پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ یاد رکھیں عشق قربانی چاہتا ہے، محبت قربانی کا متقاضی ہوا کرتا ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہ چلے گا۔ آج ہماری زندگی کا جائزہ لو، محبت رسول کی کون سی علامت ہے جو ہماری زندگی میں نمایاں نظر آتی ہو؟ محبت رسول کی کون سی چیز ہے جو ہماری دلیل ہے جو ہماری زندگی سے ظاہر ہو رہی ہو؟ قدم قدم پر آج کا مسلمان سرکار کے ارشادات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، سنتوں کو پسے پشت رکھ رہا ہے، ان کی اداؤں کو پسے پشت رکھ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے میں محبت رسول میں گرفتار ہوں۔
भला सोचो तो सही, सरकार की मोहब्बत जलील होने नहीं देती, सरकार की मोहब्बत रुस्वा होने नहीं देती, सरकार की मोहब्बत नाकामी से हमकनार नहीं करती, बल्कि जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत हो मेरा रब उसे कामयाब करता है, मेरा रब उसे इज्जत अता फरमाता है, मेरा रब उसको कामरानी से हमकनार फरमाता है। अरे इतना तो सोचो, एक पत्थर मेरे आका से मोहब्बत कर ले तो सरकार उसको जन्नती बना देते हैं। आप सोचो ये जबल ओहद क्या है, ये पत्थरों का एक पहाड़ है, लेकिन अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मेरे सहाबियों तुम भी इससे मोहब्बत करो। और सरकार फरमाते हैं ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। अब यहां सरकार के इल्म गैब के मुतालिक अर्ज करो, बताओ जब किसी इंसान का दिल किसी से मोहब्बत के लायक न हो तो दुनिया कहती है तो पत्थर दिल इंसान बन चुका है, ये तो मोहब्बत के लायक नहीं है, किसी से मुस्कुरात कर मिलता नहीं, किसी पर शफकत नहीं करता, बड़ा जालिम इसका दिल है, बड़ा पत्थर दिल इंसान है। अल्लाह अकबर, कोई किसी से मोहब्बत न करे, मेहरबानी न करे, खुश अखलाकी से पेश न आए तो दुनिया उसको पत्थर दिल कहा करती है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका की शान पर कि दुनिया जिसको पत्थर, जिसका दिल मोहब्बत के लायक रहो उसे पत्थर कहकर ठुकरा देती है कि ये पत्थर दिल है, लेकिन मेरे आका की शान तो ये है कि मेरे आका से पत्थर भी मोहब्बत कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है आका को कैसे खबर पत्थर मोहब्बत कर रहा है। सरकार ने फरमाया, और मैं नहीं कहता, जुमला मकातिबे फिक्र, चाहे देवबंदी हो सुन्नी हो, ज़ियारत हरमैन की किताब उठाकर देखो, सबकी किताबों में यह हदीस शरीफ नकल की हुई जरूर मिलेगी। मैं पूछता हूं कि पत्थर के दिल की कैफियत हुजूर ने कैसे जान ली, तो मानना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स, सरकार फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है कि बंदा फर्ज के बाद नवाफिल की जब कसरत करता है तो परवरदिगार उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता है जिससे छूता है। हैरत की बात है, एक आम मुसलमान नवाफिल की कसरत करे तो वो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के नूर से देखा करता है। तो अल्लाह के रसूल तो रब के महबूब है, तो जाहिर सी बात है रसूल तो जन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पत्थर के दिल की कैफियतों को भी जानते हैं और पत्थर के हालात को भी जानते हैं। आपको एक बात अर्ज करूं, आपने महसूस किया होगा कि पत्थरों में से पानी के चश्मे निकलते हैं, मालूम है ना भाई? जवाब दो, निकलते हैं ना। और कभी पत्थर पहाड़ से लुढ़कता नजर आता है, ये क्यों होता है? शायद आपको नहीं मालूम। सरकार की हदीस मुबारक है कि पत्थर पर जब खौफ खुदा तारी होता है तो उसके सीने से पानी का चश्मा निकलना शुरू हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा खौफ खुदा के अंदर, जब बहुत ज्यादा पत्थर पर खौफ खुदा तारी होता है और पानी के चश्मे उसके अंदर से खुश्क हो जाते हैं, तो फिर ये खौफ खुदा में तड़प कर पहाड़ों से गिरता नजर आता है। हम तो पत्थर को गिरता देख रहे हैं, लेकिन ये पत्थर भी मेरे मौला के खौफ से लरज रहा है। इंसान तो उस पत्थर से भी बदतर बन चुका है कि गुनाह करके भी अल्लाह से डरता नजर नहीं आता, अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं है। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि याद रखो पत्थर की कैफियत को भी अल्लाह के रसूल जानते हैं, और इसीलिए तो आला हजरत सरकार की कैफियत को इस तरह से बयान करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जाहिर सी बात है इंसान को जिससे मोहब्बत होती है तो महबूब ही हमेशा निगाहों में रहता है, महबूब का तसव्वुर दिलो दिमाग में रहता है। आप सोचो तो सही, एक मिसाल के जरिए मैं समझाता हूं। आपकी ट्रेन अगर 2:25 की है, आप यहां से निकले 2 बजे निकले, 25 मिनट में आपको स्टेशन पहुंचना है, रास्ते में तूतू में हो गई, कोई मिला, लेकिन बात झगड़े तक पहुंच गई, बात तूतू में तक नहीं थी, तूतू में से आगे बढ़कर झगड़े तक पहुंच गई, मारधाड़ तक पहुंचने वाली थी कि अचानक आपकी नजर घड़ी पर पड़ी। आप सोचेंगे तुझसे बाद में निपट लेंगे, इसलिए कि मेरी ट्रेन चली जाएगी, मेरा रिजर्वेशन है, बाद में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप छोड़कर ट्रेन की तरफ चले गए। कभी ऐसा होता है गुफ्तगू कर रहे हैं और इंसान जिसकी तरफ मुतवज्जे है, जहां जाना है उसकी तरफ तवज्जो किए रहता है, घर पहुंचना है घर का ख्याल, सर्विस पर जाने वाला इंसान गुफ्तगू कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है, लेकिन दिमाग अपनी ड्यूटी के ऊपर लगा हुआ है, दिमाग अपनी मुलाजिमत की तरफ लगा हुआ है। आप सोचो इंसान को जिससे मोहब्बत रहती है, इंसान सारे काम तो कर रहा होता है, लेकिन दिमाग मोहब्बत
محبت کی طرف لگا ہوا ہے، دماغ محبوب کی طرف لگا ہوا ہے، دل محبوب کی طرف لگا ہوا ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت کی زندگی یہ تھی کہ وہ سارے کام تو انجام دیتے تھے لیکن دل و دماغ مصطفیٰ کی طرف لگا ہوا تھا، سرکار مدینہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس لیے اگر کوئی فتوا بھی پوچھتا، سوال کرتا تھا تو جواب میں بھی محبت رسول کے جلوے نظر آیا کرتے تھے۔ اور آپ سوچو بہت سارے لوگ جن کو رب قدیر نے زیارت حرمین طیبین سے مشرف فرمایا، جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں تو خداوند قدوس کا جلال جو ہے نظروں کے سامنے آتا ہے، اللہ عز و جل کا خوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن اعلی حضرت اللہ کے خوف میں تو زندگی گزارتے ہی تھے، لیکن خانہ کعبہ کو جب دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ اکبر، کعبہ دیکھ کر بھی مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے۔ اور سوچو چاہے زمزم وہاں آدمی پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد ہر ایک انسان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، لیکن قربان جائیے اعلی حضرت پر کہ زمزم کے کنویں کے پاس پہنچنے کے بعد اعلی حضرت کو وہاں پر بھی سرکار مدینہ یاد آتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کو پانی کی ضرورت ہوئی تو اپنی ایڑیوں کو رگڑنا پڑا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ رب قدیر نے کوثر عطا فرمایا تو مصطفیٰ کو بن مانگے عطا فرمایا، تو صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ پتہ یہ چلا جب عشق اپنے عروج پر ہوتا ہے اور اس کے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی چیز جب دماغ میں نہ ہو، دل و دماغ کے اندر محبت رسول کے علاوہ کوئی بات نہ ہو، تو انسان اپنے محبوب کے جلووں میں گم ہوا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کرم تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اعلی حضرت کو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے سرکار کے صدقے میں کیا کچھ نہ ملا تھا۔ کوئی سوال ہو اعلی حضرت بے دھڑک جواب دے دیتے، بے خوف و خطر جواب دیتے، اور ایسا جواب دیتے کہ اس جواب پر سوال کی گنجائش نہ رہتی، ایسا معقول جواب، ایسا اطمینان بخش جواب کہ اللہ اکبر۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، فتاوی رضویہ شریف پڑھو اور آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ اعلی حضرت کے علم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کی محبت اور اس کی حفاظت کے لیے احمد رضا کا انتخاب کر چکا تھا۔ آپ دیکھو کوئی سوال ہو، کتاب موجود ہو یا نہ موجود ہو، اعلی حضرت جواب دے رہے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ، محبت رسول اور محبت اعلی حضرت میں آپ کے دل کو وارفتگی کی کیفیت بخشنے والا یہ واقعہ ہے۔ حضرت مولانا محمود جان رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے بڑے چہیتے خلیفہ تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نماز پڑھا کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک صاحب نے سوال پوچھا۔ سوال جیسے ہی پوچھا اعلی حضرت گھر تک پہنچتے اس کے سوال کا جواب دے چکے۔ اللہ اکبر، گھر پہنچنے کے بعد حضرت مولانا محمود جان علیہ الرحمت والرضوان نے اعلی حضرت سے سوال کیا، حضور سوال تو بڑا پیچیدہ تھا، اکثر میں دیکھتا ہوں بغیر کتاب دیکھے آپ سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں اور اتنے اطمینان سے دیتے ہیں کہ آپ کے جواب پر پورا یقین ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں نے میرے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ کتب موجود نہ ہو اور کوئی سوال مجھ سے کرے تو میں جواب اس طرح دے دوں کہ کوئی گنجائش جواب کے اندر باقی نہ رہے بلکہ جواب معقول ہو، اور اسی طریقے سے یہ کیفیت جو میری بغیر کتاب دیکھنے کی کبھی کبھی جواب دے دینے کی ہوتی ہے اس کو باقی رکھنا، اور میرے مولا میں قبر کی تاریک وادی میں بھی جاؤں تو وہاں مجھے کتاب نہیں ملے گی سوال کے فرشتوں کے جواب کے لیے، تو پروردگار میں جس طرح یہاں پر بغیر کتاب کے دیکھے جواب دے دیتا ہوں قبر میں بھی فرشتوں کو اسی طرح جواب دے دیا کروں۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت کی کیفیت جواب بھی دے رہے ہیں، توجہ کہاں سے کہاں ہے، علم کا عالم۔ اللہ اکبر، کون سا فن تھا جس میں اعلی حضرت امام نظر نہیں آتے؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے علم فلکیات کے ماہر، علم ارضیات کے ماہر اپنے مسئلوں میں جب الجھتے تھے تو بارگاہ احمد رضا کے اندر زانوی ادب ٹیکتے نظر آتے تھے، اور امام احمد رضا کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو ان مسئلوں کا تشفی بخش جواب ضرور عنایت فرماتے تھے۔ آپ سوچو جب ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر نوٹوں کا رواج، سعودی کے اندر نوٹ کا رواج نہیں تھا اور درہموں کا رواج تھا، اور جب نوٹ معرض وجود میں آئی تو اب نوٹ کے سلسلے میں کہ نوٹ کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، اعلی حضرت مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے عرب علماء نے اعلی حضرت سے استفتاء کیا اور اعلی حضرت نے اس کا جواب لکھا۔ آپ کو معلوم ہے نوٹ کے سلسلے میں اور اس کے استعمال کے سلسلے میں جب تک کہ اکنومی کا آدمی ماہر نہ ہو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔
آپ کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال شاید آتا ہو کہ یار یہ بے روزگاری اور یہ سب جو بڑھ رہا ہے، ہندوستان پر اتنا قرض ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی مشین کے اندر جو ہے ہندوستان گورنمنٹ ایک ساتھ میں کروڑوں نوٹیں چھاپ دے اور چھاپنے کے بعد منظر عام پر لے آئے تو سارا ٹینشن فنش ہو جائے. اس لیے کہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اپنے حساب سے کر سکتی ہے. لیکن آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا اکنامی کے اصول، کہ حکومت کا کیا قانون ہوا کرتا ہے، کتنی نوٹوں کی اجازت ہوتی ہے، ریزرو بینک کا کنٹرول کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس نوٹ کے سلسلے میں جو جواب عطا فرمایا، ایک ضخیم رسالہ اعلیٰ حضرت نے ترتیب دے دیا، اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر اکنامی کا ماہر اس کتاب کو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ اکنامی میں بھی امام نظر آ رہے ہیں. کتنا اعلیٰ حضرت کو اللہ نے علم عطا فرمایا. اسی طریقے سے آپ دیکھو فلکیات کے سلسلے میں، علم نجوم کے سلسلے میں بڑے بڑے وقت کے سائنٹسٹوں نے اور بڑے بڑے محققین نے بے شمار مسائل کے سلسلے میں کہہ دیا ایسا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کا علم کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا. اور اعلیٰ حضرت جو کہتے تھے خدا کی قسم وہی ہوتا نظر آتا تھا. وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت اپنے علم پر بھروسہ نہ کرتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے کہ میں نے کسی کمزور ذات سے محبت نہیں کی، میں تو سرکار مدینہ سے محبت کیا ہوں. آج خدا کی قسم اگر محبت رسول میں ہم پختہ ہو گئے تو یقیناً میں کہتا ہوں دنیا میں کامیابی ہمارے قدموں کا بوسہ لے گی، کامرانی ہمارے قدموں کا بوسہ لے گی. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب حاضر ہوئے آ کر کہنے لگے اعلیٰ حضرت دیکھیے نماز جو ہے وہ مکروہ وقت شروع ہو چکا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت گھڑی کو نہیں دیکھتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں مکروہ وقت کے شروع ہونے میں ابھی 2 منٹ باقی ہیں. وہ شخص جب تحقیق کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے قول کے اندر اور گھڑی کے ٹائم کے اندر ایک یکسر منہ کوئی فرق نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا وہی سچا نظر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اکنامی ہو، علم فلکیات ہو، علم معاشیات ہو، سائنس ہو، اس کے لیے لوگ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جا کر کے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے، بلکہ 13 سال کے اوپر کچھ مہینے کے تھے تو آپ نے پہلا فتویٰ ہی لکھ ڈالا، اور تب سے فتویٰ دینا جو شروع کیا تو زندگی کے آخری لمحات تک اسی کام میں لگے رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو یہ علم ملا کہاں سے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسے رسول سے انہوں نے محبت کی تھی کہ جس رسول کو دنیا کے کسی ٹیچر نے نہیں پڑھایا تھا، احکم الحاکمین نے پڑھایا تھا. اور خود رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر. اور قرآن کے متعلق رب نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن شریف میں موجود ہے. آپ سوچو جب شوگر کے سلسلے میں بات چلی کہ شوگر کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفتاء کیا گیا شوگر استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچو امام عشق و محبت شوگر کی فیکٹری کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں شوگر بنتی کیسے ہے، شکر کس طرح سے بنتی ہے. تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان مشینریز کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس کا مکمل طور پر جائزہ لیتے ہیں. اچھی طریقے سے مشینریز کے استعمال کو اور مٹیریلز کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت جب اس فیکٹری سے نکل رہے ہوتے ہیں تو فیکٹری کے مالک نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا اے امام آپ نے بڑی زحمت فرمائی، ہماری فیکٹری کا آپ نے معائنہ فرمایا، میں چاہتا ہوں آپ دفتر میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں تاکہ کچھ خاطر تواضع کی جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم حسن سلوک سے پیش آئے ہو اور اسلام ہمیں بھی حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. سنو تم جو مشین استعمال کر رہے ہو اس کے استعمال کے اندر 14 خامیاں ہیں، اگر ان 14 خامیوں کو دور کر دو تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا. وہ حیران ہو گیا، عرض کرنے لگا اے امام احمد رضا کیلیفورنیا کے جنگل کے اندر میرے باپ دادا تحقیق کرتے کرتے زندگی کی ساعتوں کو گزار دیے، ٹیکنالوجی کے اندر ہم بہت کم مسٹیک کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں تو آپ کا چہرہ تو سچوں کا چہرہ ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں سچے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ وہ 14 خامیاں کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے 14 خامیاں گنا دی اور اس کے بعد فرماتے ہیں تم ان 14 خامیوں کو دور کر دو تو تمہیں 4 فائدے ہوں گے. عرض کرنے لگا وہ 4 فائدے کون سے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ شکر کے دانے بڑے ہوں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لاگت کم پڑے گی، تیسرا فائدہ یہ ہے شکر سفید زیادہ ہوگی، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ زیادہ شیریں ہوگی، زیادہ میٹھی ہوگی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق اس نے اس مشینز کا استعمال شروع کیا. کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط لکھتا ہے اے اللہ کے برگزیدہ بندے آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کے قول کے اندر کوئی غلط نظر نہیں آتا، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہم نے کیا، اور خدا کی قسم 14 خامیوں کو دور کرنے کے بعد جتنے فائدے آپ نے گنوائے تھے وہ سارے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعلی حضرت اور ٹیکنالوجی، ظاہر سی بات ہے سرکار کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا؟ جب جانوروں کو میرے آقا عطا فرماتے ہیں تو ہم جو سرکار کی محبت کا دم بھرتے سرکار نہیں عطا فرمائیں گے؟ ذرا محبت کر کے دیکھو، عشق مصطفیٰ میں زندگی کی ساعتوں کو گزار کر دیکھو، سرکار کی محبت میں تڑپ کر کے دیکھو، وہ کچھ ملے گا جو دنیا کے کسی مکتب اور مدرسے کے اندر نہیں ملا کرتا، اس لیے کہ سرکار ان سے محبت کرنے والے کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانی عاشق نہ تھے بلکہ حقیقی عاشق تھے، اس لیے دنیا بھی جب اعلی حضرت کا نام لیتی ہے تو اعلی حضرت کو یہی کہہ کر پکار اٹھتی ہے، اعلی حضرت تو ایسے تھے کہ عشق رسول میں مکمل ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو دیکھو تو سرکار کا مدینہ یاد آ جائے۔ اور اسی لیے اعلی حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے جب اعلی حضرت کا گنبد بنایا تو مینار بھی ایسا بنایا، گنبد کا اعلی حضرت کے روزے کا جو گنبد بنایا اس میں ڈیزائننگ بھی ایسی کی جو مسجد نبوی شریف کے مینار کی ڈیزائننگ ہے، تو گنبد دیکھ کر بھی مدینہ یوں ہی یاد آ جاتا ہے۔ اور کلام کا عالم، کئی زبانوں میں اعلی حضرت کے کلام ہدایت کے بخشش کا ٹرانسلیشن ہو چکا، ڈچ زبان کے اندر، ترکی زبان کے اندر اور کئی زبانوں کے اندر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، کنز الایمان کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، اور ایک نہیں کئی لوگ اعلی حضرت پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے سرکار مدینہ کی محبت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ میں تڑپتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ عشق مصطفیٰ ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے، بغیر عشق مصطفیٰ کے انسان پوری زندگی عبادت میں گزار دے اس کی عبادت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے ساتھ ساتھ محبت رسول ضروری ہے، اور محبت رسول سینے میں ہوگا جبھی انسان عبادت کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ محبت اطاعت کراتی ہے، محبت اتباع کراتی ہے، اور محبت نہ ہوگی تو اتباع کی طرف آدمی مائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مصطفیٰ سینے میں ہوگا تو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتا نظر آئے گا، ان کی پیروی کرتا بھی نظر آئے گا۔ اخلاص کا عالم تو دیکھو، آج اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم بدلہ لینے کو تیار ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ تو 50 ماننے والے ہیں، 100 ماننے والے ہیں، ہم تو ابھی انتقام لے لیں گے، لیکن قربان جائیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ وہاں پر بھی سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی خداوند قدوس کی شان کے اندر کوئی بکواس کرتا تو مصطفیٰ پیارے برداشت نہ کرتے تھے، لیکن جب سرکار کو کوئی کچھ کہتا تو سرکار درگزر کرتے نظر آتے تھے۔ اعلی حضرت کی شان یہ تھی کہ جب سرکار مدینہ کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہو یا رب قدیر کی شان کے اندر کوئی بکواس کر رہا ہو تو اعلی حضرت گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن اعلی حضرت کو کوئی گالی دے دے تو اعلی حضرت درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ایک خط آیا، اس خط میں اعلی حضرت کو بہت ساری غلط باتیں لکھی تھی، اعلی حضرت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایک طرف رکھ دیتے ہیں، خادم اٹھاتے ہیں، اعلی حضرت نے پڑھنے کے لیے کہا، وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا شیخ اگر ارشاد فرمائے تو ابھی اس کا جواب ڈنڈا شکن دے دوں اور فرمائے تو اس سے انتقام لیا جائے۔ اعلی حضرت فرماتے اس خط کو رکھ دو، جاؤ گھر کے اندر ایک گونی خط کی بھری ہوئی پڑی ہے، ذرا اسے اٹھا کر لے کر کے آؤ۔ وہ خط جب لائے گئے اعلی حضرت نے فرمایا پڑھو اسے، تو اس میں اعلی حضرت کی تعریف تھی، توصیف تھی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اے میرے بھائی سنو، پہلے ان تعریف کرنے والوں کو انعام سے نوازو، پھر گالی لکھنے والے سے بدلہ لے لینا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں گالی تو کوئی لکھتا ہے اور باقی سب تو سرکار کی نالے پاک کے صدقے میں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دعائیں ہی دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں جتنی دیر مجھے گالی لکھیں گے اتنی دیر سرکار کی شان میں گستاخی تو نہ کریں گے۔ اگر مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، مجھے زندگی بھر گالیاں دیتے رہے تو امام احمد رضا کو یہ تو منظور ہے کہ اسے دنیا گالی رہ دے، لیکن احمد رضا کو یہ منظور نہیں کہ اس کے آقا کو کوئی برا بھلا کہہ کر چلا جائے۔ کیا محبت تھی! کسی نے کہا حضور یہ رات بھر جاگنا، یہ محنت کرنا، یہ مشقت کرنا، یہ کتابیں ترتیب دینا، اللہ نے علم سے نوازا، خود کے گھر والوں کو بچا لیتے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے کہا حضور یہ اتنی محنت، اتنی مشقت، آپ گھر والوں کو نصیحت فرما دیتے، کچھ لوگوں کو بچا لیتے، غیروں کے عقیدے سے آشنا کر دیتے،
یہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کتے کو اگر آدھی روٹی کوئی دے دے تو آدھی روٹی کھانے کے بعد کتا مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کسی چور کو گھسنے نہیں دیتا. کسی چور کو، جواب دو بھائی، گھسنے نہیں دیتا. اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو پیدا ہوا ہوں، میرے باپ دادا سب کے سب کھاتے ہیں، سرکار کا صدقہ ہی تو کھاتے ہیں.